بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج اسلام آباد میں عدالتی موضوع پر کافی ساری خبریں ہیں اور انٹرسٹنگ بھی ہیں اور نارمل بھی۔ نارمل کارروائی آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہوئی، جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران احمد خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر کے مقدمے میں طلب کر رکھا تھا۔ الیکشن کمیشن نے اس کیس میں انہیں شو کاز نوٹس جاری کیا ہوا ہے۔ آج اس کی کارروائی میں ان کی جانب سے پی ٹی آئی کے وکیل فیصل فرید چودھری نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس نوٹس کو پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس میں اپنا جواب داخل کیا ہے۔ اس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس کیس میں ہائی کورٹ میں فریق ہے، لہذا وہ وہاں سے کوئی فیصلہ ہوئے بغیر اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتی اور نہ اس پر کوئی فیصلہ دے سکتی ہے۔ ان کی یہ دلائل سننے کے بعد عدالت نے اس کیس کی سماعت اگلے ماہ تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ تو اس کیس میں تو فی الحال ان کی گلو خلاصی اس وقت تک ہو گئی جب تک ہائی کورٹ اس شو کاز نوٹس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر دیتی۔ ان کا موقف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو توہین عدالت کا اختیار حاصل نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن توہین عدالت اس لیے نہیں کر سکتی کہ یہ کوئی عدالت نہیں ہے، یہ کمیشن ہے، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ جو اختیارات ہمیں دیے گئے ہیں وہ اس کے حوالے سے اگر ہم کوئی احکامات جاری کرتے ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیا میکینزم ہے کہ ہم اپنے اختیارات پر عمل درآمد کروا سکیں۔ اس کمیشن کی وہی پاورز ہیں جو الیکشن توہین عدالت کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی وہی پاورز ہیں جو کسی عام عدالت کی۔ ناظرین، یہ تو جب فیصلہ ہوگا اور جو بھی صورتحال ہوگی اس سے ہم آگے کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ آج ایاز امیر صاحب کی بہو سارہ کے قتل کا بھی ایشو جو تھا وہ عدالت میں تھا، اور آج ایاز امیر صاحب جنہیں دفعہ 109 کے تحت ایف آئی آر میں شامل کیا گیا تھا، ایک دن کا ان کا ریمانڈ بھی لیا گیا تھا تفتیش کے لیے، لیکن پی ٹی آئی والوں کے لیے خاص طور پہ جن کو یہ تشویش لاحق تھی کہ شاید ایاز امیر صاحب کو پولیٹیکلی انوالو کر لیا گیا ہے اس کیس میں اور کوئی پرانا سیاسی حساب چکانا ہے، اور ان کے اطمینان کے لیے عرض ہے، بلکہ یہ خبر ہے کہ ایاز امیر کو اس کیس سے فارغ کر دیا گیا ہے، ڈسچارج کر دیا گیا ہے، بے قصور قرار دے کر تفتیش سے الگ کر دیا گیا۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ان کے پیچھے کوئی پولیٹیکل موٹیوز نہیں تھے، جیسے کہ پی ٹی آئی والوں کی عادت ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی قانونی یہ کارروائی ہو رہی ہو یا ان کا کوئی آدمی کسی بھی اخلاقی غیر اخلاقی کیس میں اگر پھنس جائے تو وہ سیدھا ان کا طریقہ یہ کہ پہلے انگلی اپنے مخالف کی طرف کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھو دیو اس نے یہ کرایا، یا وہ بھی ایسا ہے، یا اس میں وہ بھی یہ کرتا ہے۔ تو یہ ایشو تو اب یہاں ایاز امیر کے حد تک تو ختم ہو گیا کہ یہ کوئی پولیٹیکل ایشو ہے۔ گھر میں ہونے والے ایک مرڈر کے کیس میں مقتولہ بہو کے انکل کی جانب سے شک کا اظہار کیے جانے پر انہیں شامل تفتیش کیا گیا تھا، اور قصوروار نہ ہونے کی بنا پر دوران تفتیش ہی یعنی انہیں اس کیس سے خارج کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے کو کل پیش کیا جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ مزید ریمانڈ ملتا ہے یا جوڈیشل پہ جاتے ہیں۔ جو بھی صورتحال ہوئی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ آتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب۔ سپریم کورٹ میں دو بہت دلچسپ کیس ہوئے۔ ایک تو یہ تھا کہ جو آپ نے سنا ہوگا، صدر نے استثناء مانگ لیا اور وزیر اعظم نے حاضری سے استثناء مانگ لیا، یہ کہا کہ ان استثناء حاصل ہے، ان کے خلاف یہ کیس چل ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج آپ کو بتائیں کہ ہم پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن نے اپنے ایک ملازم کے خلاف استثناء مانگ لیا۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ملازم کوئی بہت بڑا افسر نہیں ہے، ایک سیکیورٹی گارڈ، یقیناً بڑا انسان ہوتا ہے لیکن عہدے وائز وہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، جس کے خلاف پی ٹی وی نے استثناء مانگا، اور یہ استثناء تمام محاذوں پر شکست کھانے کے بعد انہوں نے آخری ضربے کے طور پر مانگا ہے، جس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ ناظرین، قصہ یوں ہے کہ سمد شاہ سیکیورٹی گارڈ تھے جن کی پروموشن کا کیس گیا تو ڈائریکٹر صاحب نے ان کی پروموشن روک لی، باقی ان کے ساتھیوں کو پروموٹ کر دیا، ان کو نہیں کیا، جس پر وہ گئے اپنی عدالت میں، جو ورکرز کی عدالت ہے، سرکاری ملازمین کے تصفیہ کرتی ہے،
انہوں نے ڈائریکٹر کے فیصلے کو غلط قرار دیتے ہوئے انہیں پروموٹ کرنے کو حکم دیا، لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر انہیں کنٹیمپٹ میں جانا پڑا، اور کانٹیمپٹ میں جب طلبی ہوئی ڈائریکٹر کی اور ایم ڈی کی، تو پھر جا کے وہ ان کو پروموٹ کیا گیا، جس کے بعد سمت شاہ نے ہرجانہ دائر کیا کہ ایک تو مجھے مقدمے میں اتنا عرصہ لگ گیا، یہ جو میری اتنی عرصہ ترقی نہیں ہوئی، یہ میرا نقصان ہے تنخواہوں کا، مجھے ٹینشن ہوئی، میں نے مقدمے لڑے، میرا خرچہ ہوا۔ انہوں نے 23 لاکھ ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا اور وہ جیت گئے، جس کے خلاف اپیل میں گئی ایڈیشنل کورٹ میں، سیشن جج کی عدالت میں پی ٹی وی، وہاں وہ ہاری، پھر ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ میں ہاری، اور اب وہ سپریم کورٹ میں آئے۔ سپریم کورٹ میں آ کر انہوں نے پچھلے ظاہر 3 عدالتوں کا فیصلہ ریورس کرانا آسان کام نہیں ہوتا، تو یہاں کر یہ پلی لیا کہ سرکاری ادارہ ہے اور سرکاری اداروں کے اقدامات کو استثناء حاصل ہوتا ہے، ان کے ملازمین ان کے خلاف ہرجانے کے دعوے دائر نہیں کر سکتے۔ جبکہ سمت شاہ کے وکیل کا کہنا تھا کہ اس میں بدنیتی شامل ہے اور وہ ثابت ہو چکی ہے نیچے 3 عدالتوں میں، اور کسی انڈیویجول کی بدنیتی کو استثناء حاصل نہیں ہوتا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو اس مقدمے کی سماعت کر رہے تھے جسٹس نظیر نقوی کے ساتھ، انہوں نے وکیل سے پی ٹی آئی کے سوال کیا کہ کس قانون یا آئین کے تحت پی ٹی وی کو استثناء حاصل ہے۔ وکیل کو وہ قانون معلوم نہیں تھا، ان کا میں نے تو آپ کی ایک ججمنٹ پہ رلائی کیا ہے، فیصلے پہ، تو جج صاحب نے کہا کہ وہ اس فیصلے میں کسی قانون کی تشریح ہوئی ہوگی نا، کہ فلاں قانون یا فلاں آئین کی شق کے تحت یہ استثناء حاصل ہے۔ انہوں نے ٹائم مانگ لیا کہ مجھے ٹائم دیا جائے، میں تیاری کروں گا۔ فاضل عدالت نے انہیں 3 دن کا ٹائم دیا ہے کہ وہ ان 3 دنوں میں تلاش کر کے بتا دیں، ورنہ وہ فیصلہ اس کے حق میں سنا دیں گے۔ تو ناظرین، اس میں جو خبر تو آپ کو دے دی، جو اس میں تشویشناک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ پی ٹی وی جیسا بڑا ادارہ جس کا بلینز میں بجٹ ہے، جہاں ڈائریکٹر اور یہ ایم ڈیز لاکھوں روپے تنخواہ پر ملازم رکھے جاتے ہیں، وہاں ایک سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ایک اتنے بڑے آفیسر کی پنگے بازی، پھر اس کا کیس ہارنا، پھر اس پہ ہرجانے کا دعویٰ ہارنا اور بار بار ہارنا، ہر عدالت میں ہارنا، یہ انہوں نے صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ 23 لاکھ میں کوئی ادارہ تو وہ ڈوبنے جا نہیں رہا۔ تو کیوں ایسا ہے کہ طاقتور کے سامنے آپ کیوں نہیں کرتے اور ایک کمزور کو آپ آخر تک ضد کرتے ہیں سپریم کورٹ کے لیول تک، اور پھر جب آپ کے پاس تمام قانونی حربے ختم ہو جائیں تو پھر آپ ٹیکنیکلٹیز پہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں استثناء دیا تھے، ہم بہت معزز اور سرکاری ادارہ ہیں اور ہمارے ایکشنز کو بدنیتی پر مبنی قرار نہیں دیا جا سکتا، جبکہ 3 عدالتیں آپ کے ایکشن کو بدنیتی پر مبنی قرار دے چکی ہیں۔ بہرحال چلیں ناظرین، اگلے کیس کی جانب آتے ہیں۔ رحیم یار خان میں مندر پر حملے کا کیس تھا، جس کے وہ کیس نمٹ گیا تھا۔ اس کے بعد عدالت نے یہ آرڈر کیا تھا کہ اس مندر کے تحفظ کے لیے، تاکہ پولیس فورس، موبائل، ایمبولینسز اور زائرین یہاں پہنچ سکیں، ان کے جو پجاری ہیں، تو موٹر وے انٹرچینج پر بھونگ کے مقام پر جو ہے موٹر وے پر ایک انٹرچینج بنایا جائے، یعنی موٹر وے سے ایک راستہ نکلے ادھر جو اس مندر کی طرف بھی جائے۔ اور یہ فائنل آرڈر سپریم کورٹ نے کر دیا تھا، جس کی پی سی بھی تیار ہو گئی، پی سی 1 بھی بن گیا، سب کچھ تیار ہو گیا تھا پچھلی حکومت میں، لیکن عمل درآمد نہیں ہوا اور حکومت تبدیل ہو گئی۔ اب اس حکومت نے یہ انٹرچینج روک دیا تھا اور ایک نئے جگہ پر اس انٹرچینج کو بنانے کے لیے فیزیبلٹی بنائی اور یہ قرار دیا کہ یہاں پر انٹرچینج بنانا جو ہے اکنامیکلی وائبل نہیں ہے۔ اس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست تھی، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بڑے شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ فائنل آرڈر موجود ہے جو ہم نے این ایچ اے اور حکومت کی کنسنٹ سے دیا تھا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے یہ منٹس تیار کیے گئے کہ یہ فائنینشلی وائبل نہیں ہے۔ طلب کر لیا انہوں نے سیکٹری مواصلات کو، لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ جب سیکٹری مواصلات آئے تو ان کے ساتھ ساتھ وزیر مواصلات احسن اقبال بھی عدالت میں آ گئے، اور انہوں نے آتے ہی عدالت سے اجازت مانگی بات کرنے کی، لیکن جسٹس صاحب جو پہلے غصے میں تھے انہوں نے روک دیا کہ ابھی نہیں، اور سیکٹری صاحب کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی۔ سیکٹری صاحب نے بتایا کہ فیصلہ
فائنل تھا اور ہم بھی اس پر عمل درآمد کرنے والے تھے، لیکن این ای سی نے یہ محسوس کیا کہ اکنامکلی یہ یہاں پر وائبل نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا آگے کر کے اگر بنا دیا جائے تو اس سے بندر کو بھی فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی، جو دوسرے علاقے کے عوام ہیں. تو اس لیے یہ اس میں تبدیلی کی گئی تھی. اور لیکن جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ یہ آفٹر تھاٹس ہیں، اور اگر کوئی ایسی تبدیلی کرنے بھی تھی تو آپ کو عدالت سے آ کے رجوع کرنا چاہیے. احسن اقبال اس موقع پر آگے بڑھ، ان کا میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں. اور پوچھا کہ اگر تو اسپرٹ یہ تھی کہ بندر کو پروٹیکٹ کیا جائے اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو وہ مقصد اس طرح بھی حاصل ہوگا. انہیں وہاں روک دیا گیا. اور جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ سننے کے قابل بھی نہیں ہیں. آپ عدالت کی اسپرٹ کو چیلنج کر رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں فیصلے کی. عدالت اسپرٹ بیان نہیں کرتی، فیصلہ جاری کرتی ہے، اس پر عمل درآمد کرنا اس کی روح کے مطابق آپ کا کام ہے. احسن اقبال نے کہا کہ ہم آپ کے آرڈرز کو باؤ کرتے ہیں، بالکل اگر آپ کہیں گے تو ہم وہیں بنا دیں گے، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی اگر آپ سن لیں تو کچھ صورتحال واضح ہو جائے گی. بہرحال انہیں سنا گیا. احسن اقبال صاحب نے بتایا کہ جب یہ بھونگ پہ انٹرچینج منظور ہوا اس وقت پی ایس ڈی پی یعنی ترقیاتی بجٹ 1000 ارب تھا، جو اب معاشی صورتحال میں سمٹ کر 600 ارب رہ گیا، جبکہ اس کو اب 2000 ارب ہونا چاہیے تھا. اب جو سیلاب کی بھی صورتحال ہے اس کے بھی پیش نظر ایک ایک پیسے کو ہم نے اس انداز میں استعمال کرنا ہے کہ اس سے زیادہ لوگ اور علاقے مستفید ہو سکیں. تو عوام کا یہ پیسہ ہم نے بچا کر اور سنبھال کر استعمال کرنے کے لیے پہلے بھی کئی منصوبے جو ہیں ڈراپ کیے ہیں، لیکن یہ ڈراپ نہیں کیا کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا. اس کو ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ بھونگ سے اٹھا کر اگلے علاقے میں جو دونوں علاقوں کے درمیان میں بنتا ہے بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دونوں کو اس سے برابر استفادہ ہو. لیکن اگر عدالت یہ چاہے گی کہ بھونگ میں ہی وہ بنے تو ہم وہاں بنا دیں گے. جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ یہ آپ کی آفٹر تھاٹ ہے اور آپ یہ سارے جوازات جو پیش کر رہے ہیں وہ جوازات پیش کرنے کے بجائے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک آرڈر فیلڈ میں موجود ہے. اگر اس میں آپ نے کوئی ترمیم کرنی آپ کے ذہن میں آ رہی ہے وہ آپ تو نہیں کر سکتے. آپ کو اپنی اس تجویز کے ساتھ سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے تھا کہ یہ صورتحال ہے اور اس کے مطابق ریویو کیا جائے. عدالتی فیصلہ صحیفہ نہیں ہوتا، ریویو ہو سکتا ہے، لیکن جب تک وہ فیلڈ میں موجود ہے وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ اس پر عمل درآمد ہونا لازمی ہے. احسن اقبال نے اس سے اتفاق کیا اور اس بات کا اندیہ دیا کہ وہ عدالت کے فیصلے پر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل درآمد کریں گے، لیکن اس سے پہلے وہ ریویو بھی دائر کرنا چاہیں گے. عدالت نے کہا کہ آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ آپ کا فیصلہ، آپ ریویو آ جائے گا تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے. ناظرین، اب صورتحال یہ ہے کہ وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے بھونگ انٹرچینج کے حوالے سے پہلے ایک نظر ثانی کی درخواست دائر کی جائے گی. وہ اگر مسترد ہوتی ہے تو پھر انٹرچینج نہیں بنے گا، ورنہ جو بھی نئی صورتحال ہوگی اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. کیس کے فیصلے کے بعد جو اس وقت ہاٹسٹ اور پاپولسٹ ایشو ہے اسحاق ڈار کی واپسی، اس پر میڈیا نے بھی یقیناً ان سے بات کی، احسن اقبال سے بھی کہ اسی حکومت کے وزیر ہیں. ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ کیا ماجرا ہوا کہ ابھی اسحاق ڈار پاکستان پہنچے نہیں، حلف لیا نہیں کہ ڈالر نیچے آ گیا اور روپیہ بہتر ہونا شروع ہوا. کیا یہ کوئی پری پلان تھا؟ اس پر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ یہ پری پلان نہیں تھا، لیکن ایسا ہونا مارکیٹ کا اسحاق ڈار کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا عوام کو یہ خوشخبری اب سننے کو ملے گی کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ اس پر وہ کوئی بہت ٹھوس اور واضح جواب فوری طور پر انہوں نے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے ایک ٹیکنیکل بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یقیناً جب معیشت بہتر ہوگی تو مہنگائی میں بھی کمی آئے گی، لیکن اس مہنگائی کی وجہ آئی ایم ایف سے کیے گئے عمران حکومت کے وہ معاہدے ہیں جو اب ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں اور اس مہنگائی کے طوفان سے گزرنا پڑ رہا ہے. ہر حکومت ماضی کی حکومت پر الزام لگاتی آئی ہے، اور جب عمران خان اس سے پہلے الزامات لگاتے تھے نون لیگ کی حکومت پر تو ہم یہی کہتے تھے کہ وہ جو کر گئے آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کا کام اس کو ٹھیک کرنا اور آپ ٹھیک کریں، ہمیں یہ نہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا. اب یہی بات اس حکومت کے لیے بھی بالکل اسی طرح کہی جائے گی. کم از کم میں ضرور کہوں گا کہ پی ڈی ایم آئی اس لیے تھی،
کہ عمران خان نے معیشت تباہ کر دی، مہنگائی کر دی اور قرضے چڑھا دیے، تو یہ اس کو آ کر سنبھالیں گے۔ اب آپ یہ کہانیاں نہ سنائیں کہ عمران خان نے کس سے کیا معاہدہ کیا تھا اور جس کی وجہ سے کیا ہو گیا۔ آپ یہاں ٹھیک کرنے آئے ہیں، اسحاق ڈار کو آپ نے بلایا ہے، اس کے آنے سے کچھ بہتری کی امید پیدا ہوئی ہے اور نظر بھی آئی ہے، آپ اس کو ٹھیک کر کے دکھائیں بجائے وہی کہانیاں اور وہی راگ الاپنے کے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ اب اسحاق ڈار آگے کیا کرتے ہیں اور عوام کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں۔ جو بھی صورتحال ہوئی اس سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے راشد شبیر کو، روشن پاکستان نیوز سے چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔